بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے بارے میں تقریباً آپ میں سے ہر انسان کو اس کے بارے میں وافر معلومات ہوں گی، اور تقریباً ہم میں سے ہر کسی نے زندگی میں کبھی نہ کبھی وائٹامن ڈی اور کیلشیم سپلیمنٹس ضرور استعمال کیے ہوں گے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بہت اچھے ایفیکٹس ہماری بون پہ اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض مریض یا بعض افراد وائٹامن ڈی اور کیلشیم بہت زیادہ استعمال کرنے کے باوجود ان کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہو پاتی، یا ان کی ہڈیوں کے جو مسائل یا درد وغیرہ ہیں وہ کیوں نہیں جاتے۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے نیچرل ریسورسز یا قدرتی طور پہ ایسی خوراک کے بارے میں بتاؤں جس میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ بچوں اور ایڈولیسنٹس مطلب ینگ لوگوں میں بون بہت تیزی سے گرو کرتی ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق 30 سال کی عمر تک ہماری ہڈیاں جتنی مضبوط ہونی ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال سے اوپر ہم اگر کوشش کریں تو اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے جتنا افیکٹ 30 سال سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اور گروئنگ ایج میں ینگ لوگوں کو اپنی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ایسی خوراک ضرور استعمال کرنی چاہیے جس میں کیلشیم، وائٹامن ڈی وافر مقدار میں موجود ہو۔ نہ صرف خوراک بلکہ ایکسرسائز اور گیمز اور فزیکل ورک آؤٹ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہڈیوں کی کمزوری بہت سی دوسری بیماریوں اور ادویات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، تو اگر کسی مرض میں یا کسی پیشنٹ میں کچھ ہڈیوں کی بیماریاں ہوں تو ان کو اپنے تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ یا اپنے کشنگ سنڈروم اور اس کے علاوہ اپنی ادویات پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کہیں اسٹیرائڈز وغیرہ استعمال نہ کر رہے ہوں، یا کوئی ایسی دوائیاں جو مرگی کے مرض کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس سے بھی عموماً ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔ 40 سال کے بعد جسم میں ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جسم میں کی ہڈیوں اور جوڑوں میں ڈی جنریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں کھردرا پن اور آہستہ آہستہ اس کے اندر جو مضبوطی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں دو پروسیس، ایک کو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں اور یہ کنڈیشن جوڑوں پہ اثر کرتی ہے، اور دوسری آسٹیوپروسس جو کہ ہڈیوں پہ اثر کرتی ہے۔ اب اپنی ہڈیوں کو اور جوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک تو خوراک ایسی استعمال کی جائے جس میں وافر مقدار میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی ہوں۔ اس میں ڈیری پروڈکٹس سب سے اچھے ریسورسز ہیں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے، جس میں دودھ، دہی، پنیر اور ان چیزوں کے استعمال سے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کافی مقدار حاصل ہو جاتی ہے۔ انڈے کی زردی ایک بہترین سورس ہے وائٹامن ڈی کا۔ اس کے علاوہ سبز ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں، سبز پتے والی سبزیاں، اس میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ سی فوڈ جس میں فش بہت کامن ہے اور سردیوں کے موسم میں وہ بہت استعمال کی جاتی ہے، اس کا استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خشک میوہ جات جس میں نٹس، بادام، کاجو، پستہ اور مونگ پھلی وغیرہ شامل ہیں، اس کا استعمال ضروری ہونا چاہیے۔ تو ایک بیلنس ڈائٹ کے ذریعے ہم اپنے کیلشیم اور وائٹامن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک کلچرل ویلیوز کی وجہ سے اور خصوصاً خواتین میں سن ایکسپوجر بہت کم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وائٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے، تو اس لیے سورج کی دھوپ لینا وائٹامن ڈی بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو کم از کم روزانہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک ڈائریکٹ سن لائٹ استعمال کی جائے، اس میں بیٹھا جائے، اور سردیوں کے موسم میں تو ایک بہت اچھا چانس ہوتا ہے کہ اس میں وائٹامن ڈی کی کافی مقدار ہمارے جسم میں بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین یا مرد سن بلاک کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کیونکہ سن بلاک دھوپ کے افیکٹ کو ختم کر دیتی ہے اور وائٹامن ڈی کی سنتھسس اور اس کے بنانے میں رکاوٹ پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کا استعمال
اور ایکسرسائز، ورک آؤٹ، گیمز کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ ہماری ہڈیاں اس ٹائم کیلشیم اور وٹامن ڈی کو استعمال کر پائیں گی جب وہ بھوکی ہوں گی اور جب ان کو ضرورت پیش آئے گی۔ اگر ہمارا لائف سٹائل ایک سیڈنٹری ہے اور ہماری ہڈیوں کو ضرورت نہیں پیش آتی کہ وہ ان کو خوراک دی جائے تو وہ کیلشیم کو استعمال نہیں کر پائے گی اور وہ جلدی سے ان میں ڈیگریڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مناسب مقدار میں پروٹینز کا بھی لینا بہت ضروری ہے۔ 40 سال کے بعد سپلیمنٹس یا وٹامن ڈی اور کیلشیم سپلیمنٹس کا استعمال کیا تو جا سکتا ہے، لیکن ان کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ارلی ایج میں فائدہ ہوتا ہے۔ بالخصوص ایسی خواتین جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہو، جس کی ایج 15 سے 45 کے درمیان ہو، تو ان کو کیلشیم وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لینے چاہیے، چونکہ ایسی خواتین میں حمل کے دوران بھی کیلشیم ان کے بچے کو منتقل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ اپنے بچوں کو فیڈ کرائیں گی تو ان کے جسم سے ہی کیلشیم ان کے بچے کو ملے گا۔ لہٰذا ایسی خواتین میں ضروری ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ ایسی ڈائٹ کا استعمال ضرور کریں جس میں کیلشیم اور وٹامن ڈی ہو، اور ساتھ میں اگر ضرورت پیش آئے تو کیلشیم وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لازمی لینے چاہیے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔